آج کل یہ کافی بحث چلی ہوئی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، میں نے کئی یہ پروگرام دیکھے ہیں اچھا کہ یہ ایسٹرل باڈی کے اوپر وہاں بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کا آپریشن ہو رہا تھا یا وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا ہے آپریشن ٹیبل پہ اور ڈاکٹر نے یہ کام کیے ہیں. دوسری طرف وہ سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے دماغ کی اپنی اختراع ہے. اس طرح کا حضور کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھی یہ کتابیں پڑھی ہیں جی، ان کا جائزہ لیا ہے اور مجھے تو اس میں کوئی ٹھوس حقیقت دکھائی نہیں دی. جو مخالفانہ کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے ایک شخص کا تجربہ عالمگیر ہوا کرتا ہے اور جو انفرادی تجربے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص سلوک کے نتیجے میں ہوں وہ یکساں عالمگیر تجربے نہیں ہوتے بلکہ انفرادی الگ الگ ہوتے ہیں. جو کتابوں میں ذکر ملتا ہے اس میں عالمگیریت پائی جاتی ہے. مذہب کا کیسا ہی ہو، اخلاق کا کیسا ہی ہو، کوئی ظالم ہو، بد کردار ہو یا معصوم ہو، ہر ایک کا ایک ہی تجربہ بتا رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جزا سزا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور مرنے کے بعد جو واقعات ہونے ہیں ان کی ان لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے. نفسیاتی لحاظ سے زندگی اگر دماغ میں ابھی اٹکی رہ گئی ہو اور کلینکل ڈیتھ ہو جائے، یعنی ڈاکٹری نقطۂ نگاہ سے جو وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں جس پر ڈاکٹر کہہ دیا کرتا ہے کہ مر گیا، اس کو کلینکل ڈیتھ کہتے ہیں، جو لازماً نہیں کہ حقیقی موت ہو. کیونکہ کلینکل ڈیتھ کے واپس زندگی میں تبدیل ہونے کے کئی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں اور ڈاکٹرز تسلیم کرتے ہیں. تو وہ جو باتیں ہیں ان کو میں جھوٹی نہیں کہتا، مگر وہ کلینکل ڈیتھ اور ڈیتھ کے درمیان جو برزخی حالت ہے اس سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. اس میں روح کا شعور آنکھ سے نہیں دیکھتا، کان سے نہیں سنتا، بلکہ وسیع تر ہو جاتا ہے. تو ایسٹرل باڈی جو آپ نے لفظ کہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اطلاق ممکن ہے اور وہ مرنے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم رویا میں جو دنیا کے نظارے اور سیریں ہیں اس کو بھی ایک قسم کے ایسٹرل باڈی کی سیر قرار دیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تجربہ یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں کمرے میں بیٹھا، وہ کاغذات دیکھ رہا تھا، کچھ لکھ رہے تھے، تو دیوار سے باہر، یعنی ویسے کشفی حالت نہیں تھی، اسی حالت میں یہ دیکھا کہ باہر جو سین ہے اس میں جمع دارنی آئی ہے. وہ کوڑا اٹھا کر جس طرح صاف کر کے لے جاتے تھے اس کی بجائے وہ ایک کونے میں چھوڑ کر دھوکہ دے کر انہوں نے صفائی کر دی ہے تو باہر نکل جاتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے باہر نکل کے دیکھا تو بینے ہی اسی طرح وہ کوڑا ایک اس کونے میں اکٹھا تھا جہاں آپ نے اس کو دیکھا. اس کو آپ نے کوئی کشفی حالت قرار نہیں دیا بلکہ ایک نفسیاتی تجربہ کے طور پر پیش فرمایا ہے. اور وہ جو تجربہ ہے وہ کئی دفعہ عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے. اس کا مذہبی قدروں سے یا اعلیٰ اخلاقی قدروں سے تعلق نہیں، اس کا نفسیاتی قدروں سے تعلق ہے. نفسیاتی لحاظ سے بعض روح وہ وسیع تر شعور حاصل کرتی ہے اور اس پر امریکہ میں خاص طور پر جو ڈیوک یونیورسٹی ہے اس میں بہت تجربے ہوئے ہیں اور وہ شائع بھی ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی، بعض نوبل لاریٹس کو بھی شامل کیا ہے. ایسٹرل باڈی کو وہ کہتے ہیں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس، OBE. جی، اس کا نام ضروری نہیں ایسٹرل باڈی رکھا جائے، وہ کہتے ہیں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس. آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس میں انہوں نے مختلف ڈچز کھودی اور مختلف ڈچز کے مختلف کونوں پر بعض ایسے تجربے کیے جس سے اس سلوک کا تعلق ثابت ہو سکتا تھا اور اس میں سائنٹسٹ بھی شامل تھے. اور جو تجربے کیے گئے ان کو ایک ایسی تھرڈ پارٹی نے الگ لکھ کے محفوظ رکھا
جس کا نہ تجربہ کرانے والوں سے کوئی تعلق تھا نہ تجربہ کرنے جن پر ہو رہا تھا ان سے، تاکہ دونوں کا علم اس پہ کوئی اثر انداز نہ ہو. یہ مقصد تھا. ان میں سے ایک تجربہ یہ تھا کہ ایک شخص کو ساتھ اس کا کتا بہت ہلایا گیا تھا، اتنا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق قائم ہو گیا. اس کو انہوں نے، جو تھرڈ پارٹی سے تجربہ کرنے والی، انہوں نے اس شخص کو صرف یہ پیغام دیا، اس کو نہیں بتایا کہ کیا ہے، کتا ہے یا کیسا ہے. یہ بتایا کہ تم ایک ڈچ ہے، اس کے فلاں کونے پر فلاں جگہ ہے، اس پر اپنے آپ کو سوچو کہ میں وہاں ہوں، اور اس تصور میں اپنے آپ کو کھو دو. تو کتا جو ایک اور کونے میں بٹھایا گیا تھا، اس میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی اور چوں چاں اس نے کی. اس کے بعد وہ اٹھایا، پہلے ایک کونے پہ گیا، وہاں اس کو چین نہیں آیا، پھر دوسرے پہ گیا، پھر چین نہیں آیا، اس کونے پر آ کے بیٹھ گیا اور وہاں اس کو چین مل گیا. تو یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسا تجربہ کیا. بعض دفعہ مس ہوا، لیکن جتنی دفعہ کامیاب ہوا، اس کو انہوں نے، جو لا آف لارج نمبرز ہے، اس کی روح سے پرکھ کر دیکھا تو قطعی طور پر یہ ثابت ہوا کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں. اتفاقی حادثات کے نتیجے میں اگر 1000 میں سے ایک دفعہ یہ واقعہ ہونا چاہیے، تو مختلف آدمیوں پر جب تجربے ہوئے تو 100 میں سے 30 یا 40 دفعہ ایسا واقعہ ہوا. تو اس لیے یہ تو قطعی طور پر ثابت ہو گیا، اور سائنٹسٹ نے اس کو مانیٹر کیا ہے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ روح یہاں سے چھوڑ کر کہیں نکل جاتی ہے. یہ مراد ہو سکتی ہے کہ روح کی جو حسیات کا دائرہ ہے وہ جسم کے دائرے سے وسیع تر ہے، اور وہاں تک اس کی رسائی ہے اپنے جسم سے تعلق قائم رکھنے کے باوجود. اگر یہ درست ہے، جیسا کہ سائنٹسٹ اب تک جو بیان کر چکے، میں فکشن کی باتیں نہیں کر رہا، ٹیلی ویژن کی قصوں میں تو بہت سی کہانیاں آ جاتی ہیں. میں وہ واقعات بیان کر رہا ہوں جو میں نے وہاں جا کے پروفیسروں سے گفتگو بھی کی ہے، ان سے چھان بین کی ہے، کراس ایگزامن کی ہے. تو ان کو میں نے بالکل اس معاملے میں منصف پایا ہے، بالکل سچائی پر قائم رہ کر تجربے کر رہے ہیں. وہاں کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا یونیورسٹی کا، اس سے ساتھ بیٹھ کر میری مجلس بھی ہوئی تھی، اور بھی ان کے طلباء تھے. تو میں اس لیے اپنے ذاتی مشاہدے پر بتا رہا ہوں کہ ان میں نے کوئی دھوکہ بازی کی آمیزش نہیں دیکھی، اور بہت ہی احتیاط سے وہ عالمی گواہوں کی موجودگی میں تجربے کرتے ہیں. تو یہ تجربے بتا رہے ہیں کہ وہ جو موت کے بعد کے جو واقعات ہیں، ان کا تعلق اسی روحی صفت سے ہے جس نے جسم کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی جو ظاہری شعور جب تقریباً ختم ہوا ہے، تو روح کا اندرونی شعور جو ہے وہ بیدار ہو کر زیادہ وسعت اختیار کر گیا ہے، اور کرائسس کے وقت یہ زیادہ ممکن ہے. سمجھے؟